السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز عشق بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. اور نیو ناول سٹارٹ ہوا ہے پینتھر مافیا، اس کو بھی جا کے وزٹ کریں. آپ لوگوں کی ڈھیر ساری فرمائش تھی کہ پینتھر مافیا کو وائس اوور کر دیں، تو میں نے وہ وائس اوور کیا ہے. اب اس پہ رسپانس اچھا آئے گا تو میں اس کو کنٹینیو کروں گی، ورنہ میں وہ بھی بیچ میں چھوڑ دوں گی جیسے باقی کی چھوڑے ہیں. اور اس کے علاوہ کل بھی محبت بھی انشاءاللہ میں کمپلیٹ کروں گی، رمز عشق بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گی. چلیں جی، باقی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اب وہ واپس آ گیا تھا. بہارے کے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا. اتنے دنوں سے اپنے ان پڑھ آوار گردوں دوستوں کے ساتھ تھا تو تب اس ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کی کوئی پرواہ نہیں تھی. بہارے غصے سے تل ملاتے ہوئے بڑبڑائے. اس کا ابھی میٹنگ روم میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ سر جھٹکتے اپنی مریضوں کو چیک کرنے لگی. ڈاکٹر بہارے، شہرام سر نے تمام ڈاکٹرز کو میٹنگ روم میں جمع ہونے کو کہا ہے. ڈاکٹر انیزا نے بہارے گل سے کہا جو مصروف انداز میں وارڈ میں کچھ پیشنٹس کو چیک کر رہی تھی. انیزا کی بات پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر سر جھٹکتے اپنے پیشنٹ کو چیک کرنے لگی. انیزا بہارے کا لاپرواہ انداز دیکھ کر ٹھٹکی تھی. ڈاکٹر بہارے ذرا جلدی آگے کا. سر شہرام وقت کے بہت پابند ہے، وہ کسی قسم کے ایکسکیوز نہیں سنتے. پورے اسٹاف کے سامنے آپ کو ڈانٹ دیں گے، پھر نہ کہیے گا کہ آپ کو وارن نہیں کیا. ڈاکٹر انیزا نے بہارے کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر اسے شہرام کی سخت طبیعت کے بارے میں آگاہ کرتے ڈرانا چاہا تھا. اوکے ڈاکٹر انیزا، میں آ جاؤں گی، مجھے اپنے پیشنٹ کو تو چیک کرنے دیں. بہارے ڈاکٹر انیزا کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی. اوکے ایز یو وش. ڈاکٹر انیزا کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. اسے یقین تھا بہارے کی اچھی خاصی آج کلاس ہوگی. شہرام ہاسپٹل کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو لے کر کتنا سنجیدہ تھا، سارا اسٹاف اچھی طرح سمجھتا تھا. بہارے سنجیدگی سے اپنے پیشنٹ کو چیک کر رہی تھی. اس وقت جنرل وارڈ میں جو مریض تھے وہ فلو، بخار، فوڈ پوائزننگ میں مبتلا تھے. کوئی بھی سیریس حالت میں نہیں تھا. ڈاکٹر بہارے، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تمام ڈاکٹرز میٹنگ ہال میں جمع ہیں، آپ بھی آ جائیے. ڈاکٹر فرقان بہارے کو مطلع کرتے ہوئے بولا. ڈاکٹر فرقان، میرے تھوڑے سے پیشنٹ رہتے ہیں، میں انہیں چیک کر لوں تو آتی ہوں. بہارے نے ڈاکٹر فرقان کو دیکھتے کہا. مس بہارے، سر شہرام اس ہاسپٹل کے رولز اور ریگولیشن کو لے کر بہت سیریس ہے، تبھی تو یہ ہاسپٹل کا معیار اتنا اچھا ہے. یہاں تک کہ اس اسپتال کی ریپوٹیشن کی رپورٹس انٹرنیشنل کے ایک جریدے میں کل چھپی ہے. خیبر پختونخوا کا بیسٹ ہاسپٹل گردانا جا رہا ہے. یہ سر شہرام کے انتھک محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. آپ تو یہاں پر نہیں ہیں، مگر وہ پچھلے 6 ماہ سے اس ہاسپٹل کو رن کر رہے ہیں. 6 مہینوں میں انہوں نے اس ہاسپٹل کی کارکردگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کیا بندہ ہے وہ. آئی ایم امپریسڈ. ڈاکٹر فرقان کی باتوں پر بہارے نے استہزائیہ نگاہوں سے فرقان کو دیکھا جو شہرام سے کافی امپریس نظر آ رہا تھا. آپ آ جائیں، میں آتی ہوں. بہارے نے سپاٹ لہجے میں کہا. اسے زیادہ شہرام کی تعریفیں سن نہیں سکتی تھی. اس کے نزدیک شہرام کی قابلیت یہ تھی کہ وہ جب یہ کچھ اپنے بلبوتے پر کرتا جو انسان اس کی ضد پر اپنی پڑھائی چھوڑ سکتا تھا. میں اس میں بھلا کیا خوبیاں ہو سکتی تھی جس نے ایک ضد کی بنا پر اپنا مستقبل تباہ کر دیا. وہ کیسے اس ہاسپٹل کا مستقبل ہو سکتا ہے؟ زمین داجی کی دی ہوئی ہے، سرمایہ زاران لالا کا دیا ہوا ہے. ہاسپٹل کی ریپوٹیشن اچھی ہونی تھی. اتنے قابل ینگ ڈاکٹرز اس ہاسپٹل میں ہائرڈ تھے جو صرف کچھ کرنے کے خواہش مند تھے. ان میں کچھ کرنے کا بہت پوٹینشل تھا، ورنہ ان کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر تھی. پچھلے 1 ہفتے سے شہرام اس ہاسپٹل میں موجود نہیں تھا. اس نے دیکھا تھا تمام ڈاکٹرز کتنی اچھی طرح ہاسپٹل کو سنبھال رہے. شہرام کے بغیر یہ ہاسپٹل اچھا ہی چل رہا تھا. میٹنگ میں وہ کیا کرنے والا تھا؟ نہ اس کے پاس قابلیت تھی، نہ کوئی ڈگری. بہارے جھنجھلاتے ہوئے اسٹیتھوسکوپ اپنے گلے میں سے اتار کر ایک بچے کو چیک کرنے لگی جسے نمونیا کی تشخیص ہوئی تھی. شہرام پچھلے 1 ہفتے سے حویلی نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ ہاسپٹل آ رہا تھا. وہ کہاں تھا اس نے پوچھنا ضروری بھی نہیں سمجھا تھا.
وہ اس کی غیر موجودگی پر بہت خوش تھی۔ حویلی ہوتا تو وہ اسے یقیناً رات بھر اپنی شدتوں سے جگائے رکھتا۔ ہاسپٹل کی ٹف ڈیوٹی نبھانے کے بعد وہ اسے نہیں جھیل سکتی تھی۔ اب وہ بس آ گیا تھا، یقیناً وہ اب اپنی شدتوں سے اس کی نیند عذاب کیے رکھے گا۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی، پتہ نہیں یہ ایک ہفتہ کیسے گزار لیا تھا۔ بہارے نے غصے سے جھنجھلا کر رہ گئی۔ بہارے نے شہرام سے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا تھا وہ کہاں ہے، مگر روز وہ ایک ہفتے کے دوران اس کی ڈیوٹی کے دوران فون کرتا تھا۔ اسے کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں؟ اس کے ہاسپٹل پہنچنے پر اسے کال ضرور کرتا تھا۔ اس کے ہاسپٹل سے آف ہونے پر بھی اسے کال ضرور کرتا تھا۔ اب وہ واپس آ گیا تھا۔ بہارے کے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اتنے دنوں سے اپنے ان پڑھ آوار گرد دوستوں کے ساتھ تھا، تب تو ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کا کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بہارے غصے سے تل ملاتے ہوئے بڑبڑائے، بہارے دروازہ ناک کرتے میٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ تمام ڈاکٹرز بڑی سی ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیبل کے ایک طرف شہرام بیٹھا ہوا تھا، بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، آستینیں کونیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی۔ وائٹ شرٹ اور جینز میں اس کی مردانہ وجاہت چھلک رہی تھی۔ گھنی مونچھیں اس کے وجیح چہرے پر کی کشش کو روب کو بڑھا رہی تھی۔ وہاں موجود فیمیل ڈاکٹرز اور یہاں تک کہ میل ڈاکٹرز بھی اس سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ شہرام اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہارے سب کو ایک نظر دیکھتے ایک خالی چیئر پر بیٹھ گئی۔ سب کی نظریں شہرام خان زادہ سے ہوتے بہارے پر جا ٹھہری تھی۔ بہارے کے آنے پر شہرام خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سنجیدہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھ رہا تھا۔ شہرام کے خاموش ہونے پر سب کو یقین ہو گیا تھا بہارے کی اچھی خاصی کلاس ہونے والی ہے۔ وہ بنا ایکسکیوز کے بڑے دھڑلے سے چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ شہرام نے گہری نظروں سے بہارے کو دیکھا، جب بلو سمپل سے ڈریس میں ملبوس تھی۔ بلو کلر کا جارجٹ دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا، کندھے پر ایک طرف بلیک گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ پنک لپسٹک لگائے وہ سیدھا شہرام خان زادہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ شہرام نے بمشکل اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ شہرام کو خاموش دیکھ کر تمام ڈاکٹرز حیران ہوئے تھے۔ شہرام نے بہارے کی اتنی دیر سے آنے پر اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر بہارے کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ہپنوٹائز ہوا ہو۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ شہرام کے باروں بھاری آواز وفتن گونجی۔ اس نے اپنی کیفیت پر بمشکل قابو پایا تھا، ورنہ اس دشمن جاں کو دیکھتے وہ کہاں اپنے ہوش میں رہتا تھا جو اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی تھی۔ شہرام اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے تمام ڈاکٹرز کی طرف متوجہ ہوا۔ I ask all of you, what are the problems of the hospitals? This hospital is new, so surely the problems there will be more. Let me know what you guys fix, so I try to fix it. مجھے آپ سب سے پوچھنا ہے، اس ہاسپٹل کے مسائل کیا ہیں؟ یہ ہاسپٹل نیا ہے تو یہاں کے مسائل بھی زیادہ ہوں گے جو آپ لوگوں نے محسوس کیے ہیں۔ مجھے بتائیں، میں حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بہارے شہرام کو انگلش بولتا دیکھ کر ششت ہوئی تھی۔ وہ بہت اعتماد اور روانگی سے بنا اٹکے انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ بہارے نے تحیر زدہ ہوتے شہرام کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں جماکہ ہوا تھا۔ جب وہ اسے سوات کے ہوٹل سے واپس لایا تھا تب بھی اس نے راستے میں انگریزی میں بات کی تھی۔ سر، اس ہاسپٹل میں سبھی ڈاکٹرز ینگ ہیں، ان کا تجربہ بہت کم ہے، سم ٹائم وہ سیریس مریضوں کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ مجھے لگتا ہے یہاں ویل ٹرینڈ تجربہ کار سینئر سٹاف کی ضرورت ہے، اور اس ہاسپٹل میں صرف ایک ہی سرجن ہے، وہ بھی میل ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنی خواتین کا علاج یہاں سے نہیں کرواتے۔ وہ سیریس کنڈیشن میں بھی ابھی تک انہیں دور دراز ہاسپٹل لے جانا ریفر کرتے ہیں، جہاں فیمیل کو الفائڈ ڈاکٹرز اور سرجنز موجود ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ اس ہاسپٹل کا، ڈاکٹر قیوم نے سنجیدگی سے کہا، تو تمام ڈاکٹرز نے تائید میں سر ہلا دیا۔ شہرام نے پرسوچ انداز میں سر ہلاتے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا۔ اوکے، میں پوری کوشش کروں گا یہ مسئلہ جلد سے جلد حل کر دوں۔ میری ایک دو سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔
آج کی میٹنگ یہیں پر ختم ہوتی ہے، مجھے آپ لوگوں کا بیسٹ چاہیے۔ یہاں جتنے بھی سینئرز ڈاکٹرز آ جائیں، جو پوٹینشل ایک ینگ ڈاکٹر میں ہوتی ہے وہ کسی ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے یہ ہاسپٹل یہاں کا بیسٹ ہاسپٹل ہوگا۔ ہم لوگ ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ شہرام نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائلز بند کرتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سب ڈاکٹرز نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب اپنی اپنی نشستوں سے اٹھتے باہر کی جانب بڑھے۔ بہارے بھی اپنی نشست سے اٹھی تھی۔ ڈاکٹر بہارے آپ رکے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شہرام کی سنجیدہ آواز پر بہارے دروازے کے پاس جاتے جاتے رکی تھی۔ سب ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ انہیں یقین تھا ڈاکٹر بہارے کی شہرام کے ہاتھوں کلاس ہونے والی ہے۔ بہارے سب کے معنی خیز نظروں کا کچھ اور ہی مطلب سمجھتے زبردستی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اسے شہرام پر غصہ آیا تھا جو اس کے منع کرنے کے باوجود اس قسم کی حرکات کر رہا تھا۔ بہارے نے شعلہ بار نگاہوں سے شہرام کو گھورا۔ شہرام اس کے گھورنے پر مدھم سا مسکرا گیا۔ اتنے دنوں سے اپنی بہارے کا غصہ اس نے کتنا مس کیا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ سب کے جانے کے بعد شہرام نے اپنی چیئر سے اٹھ کر دروازے کو لاک کیا۔ بہارے کو کلائی سے پکڑتے اپنے سینے میں بھینچا۔ تم کہاں جا رہی تھی؟ میری بہارے، اتنے دنوں بعد آیا ہوں، مجھے جی بھر کر خود کو دیکھ تو لینے دو۔ شہرام گمبھیر آواز میں کہتے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے بے خودی میں اس کے لبوں پر چھکا۔ یہ لڑکی اس کی کمزوری تھی۔ رخصتی کے بعد وہ اسے رغو جاں سے بھی بڑھ کر ہو گئی تھی۔ اس کا دین مکمل کرنے والی، اس کو راحت پہنچانے والی، اس کا غصہ، اس کے نخرے سر آنکھوں پر، وہ اس کے نخرے ساری عمر اٹھا سکتا تھا۔ شہرام کیا کر رہے ہو؟ بہارے اسے خود سے دور کرتے جھنجھلائی تھی۔ اتنے دنوں کے پیاس مٹا رہا ہوں، تم جانتی ہو مجھے تمہارے یہ گلاب بہت پسند ہے۔ شہرام اس کے دور چھٹکنے پر اسے مسکراتے ہوئے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ اتنے دنوں بعد دیکھا تھا اس لیے اس کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ شہرام، یہ ہاسپٹل ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ تم اس طرح مجھے یہاں روک کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ سب کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ بہارے شہرام کی گرفت سے نکلتے ناگواری سے بولی۔ شہرام اس کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر لب بھیج گیا تھا۔ یہی ایک چیز تھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے قریب جانے پر اس کے چہرے کی ناگواری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بہارے شہرام کو ایک نظر دیکھتے دروازے کی طرف بڑھی۔ شہرام نے اسے کلائی سے پکڑے دروازے کے ساتھ لگائے۔ غصے کی وجہ سے وہ اسے دروازے کی طرف دھکیل چکا تھا۔ اس نے غصے میں بھی خود پر کنٹرول رکھا تھا کہ وہ ہرٹ نہ ہو۔ بہارے کی نازک طبیعت اتنی بھی سختی کہاں گوارا کر سکتی تھی۔ بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے جو صرف شہرام کو دکھانے کے لیے تھے۔ وہی ہوا، وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا مگر آنکھوں کا سرد پن ویسے ہی برقرار تھا۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھے اسے قید کر گیا۔ شہرام کیا کر رہے؟ وہ جانے دو۔ بہارے اس کی سرد نظروں سے گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں سرخی چاہے خمار کی ہو یا پھر اشتعال کی، دونوں صورت میں نقصان اس کا ہی تھا۔ وہ اس کی شدتیں اور غصہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ غصے میں اگر کبھی ضد میں آ جائے، اس سے بڑا ضدی اور ہٹ درمی کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر بہارے، سارے رولز مجھ پر لاگو ہوتے ہیں۔ آج جو اتنی لیٹ میٹنگ کے دوران آئے ہیں، تب آپ کو اس بات کا احساس نہیں تھا؟ آپ یہاں پر ایک عام سی ڈاکٹر ہیں، لیٹ آنے پر آپ کو ہاسپٹل کے اونر سے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے۔ اب میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ یقیناً تمام ڈاکٹر سوچیں گے میں آپ کو کچھ زیادہ ہی ریلیف دے رہا ہوں۔ وہ آپ کو نہ ڈانٹنے کا مطلب کچھ بھی نکال سکتے ہیں۔ شہرام اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے سرد لہجے میں بولا۔ شہرام کا لہجہ سرد تھا مگر آنکھوں میں آج دیتے جذبوں کی لو تھی، جسے دیکھتے بہارے کار کا ہوا سانس بحال ہوا، ورنہ جس طرح اس نے اسے دروازے کے ساتھ پٹکا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں سرخی کی دمک دیکھتے وہ پریشان ہوئی گی۔ اسے غصہ کم آتا تھا، جب آتا تھا وہ بد لحاظ ہو جاتا تھا۔ وہ سوات ہوٹل میں اس کا کیا ہوا غصہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ تو تم مجھے ڈانٹ لیتے سب کے سامنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ یہی تو نہیں کر سکتا، تمہیں کبھی کسی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمہاری جھکی نظریں مجھے گوارا نہیں۔ ویسے بھی یہ ہاسپٹل آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ آپ سب کو معاف ہے، اور یہاں کا اونر بھی صرف آپ کا ہے۔ آپ کا غلام وہ کیا کہے گا آپ کو؟ شہرام گمبھیر آواز میں بولتے اس کے لبوں پر چھپ گیا۔
बहारे इसकी शर्ट पकड़े, इसकी शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। अब इसने इसे दूर नहीं झटका था, वो यहाँ से जल्द से जल्द जाना चाहती थी। शहराम जब तक अपनी माँ मनमानियाँ ना कर लेता, वो इसे यहाँ से जाने ना देती। वो जानती थी, इसलिए खामोशी से वो इसके हिसार में इसकी शिद्दत बर्दाश्त कर रही थी। शहराम ने थोड़ी देर बाद इसके लबों को आज़ादी दी। इसकी फर्मा बरदारी पर शहराम खान ज्यादा निहाल हुआ था। शिद्दत से इसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे, इसके एक एक अंदाज में बेकरारी नुमाया हो रही थी। बहारें इसकी बेकरारियां महसूस करते झुंझला रही थी। यकीनन वो आज रात इसे अपनी पनाहों में आजादी न देने वाला था। बहारे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैं चाहता हूँ आज रात तुम वो पहनो ताकि मैं तुम्हें बताऊं मैंने ये एक हफ्ता कैसे गुजारा है। एक एक पल तुम्हें याद किया है मेरी बहारे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरे दीवानगी, मेरा जुनून हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरी सांसों में रहती हो तुम, मेरे रगों में खून बनकर दौड़ती हो। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ बहारे, तुम जिंदगी हो मेरी। वो इसके गुलाबी आरस पर अपने सुलगते लब रखते मदहोशी के आलम में बोला, शहराम मुझे जाने दो प्लीज। अच्छा नहीं लगता, यह हॉस्पिटल है। बहारे ने झुंझलाते हुए कहा। वो रात रात भर इसकी सरगोशियां सुनती रहती थी। इसके लिए कुछ भी नया नहीं था। इसकी सुलगती सांसें इसका चेहरा झुलसा रही थी। इसकी आंखों में खुमार की सुर्खी और इसका आग जैसा लम्स महसूस करते इसके बदन में सनसनी सी दौड़ रही थी। शहराम की जुनूनियत बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो इससे बेहतर कौन जान सकता था। ओके, ये हॉस्पिटल है मानता हूँ, मगर आज अपने कमरे में तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। तैयार रहना मेरी जान, मेरी शिद्दतें सहने के लिए, जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। आज रात तुम्हारे पूर पूर को अपनी मोहब्बत की बारिश से महकाऊंगा। शहराम बहारे के लिए चेहरे को देखते आंख में करता पीछे हुआ था। बहारे जल्दी से दरवाजे की तरफ मुड़ते दरवाजे का लॉक खोलने लगी। वो लॉक खोलते खोलते रुकी थी। शहराम, तुमने इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोली? बहारे ने शहराम की तरफ मुड़ते बेचैनी से पूछा। ये सवाल कब से इसके दिमाग में खलबली मचाए हुए था। पिछले एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा था। आखिर तुम्हें इम्प्रेस जो करना था। शहराम चेयर पर बैठते संजीदगी से बोला, अगर तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते तो तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत ना होती, और यकीनन तुम्हारी हर जगह इससे कहीं ज्यादा इज्जत होती। ना ही इस अस्पताल में के मसाइल हल करने के लिए तुम्हें किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ती। कहाँ से लाओगे सीनियर फीमेल तजुर्बाकार स्टाफ? इस गांव में कोई क्यों कर आएगा? अगर कोई आएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के बहाव पर कॉन्ट्रैक्ट्स के बहाव पर आएगा। तुम्हारे तो यकीनन कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। अरहाम लाला या फिर जरान लाला से बात करो, इनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। यकीनन इनके कहने पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के सीनियर्स डॉक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे और इनकी शानदार सैलरी भी अरहाम लाला दे देंगे। तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। बहारे ने सीने पर हाथ बांधते शहदाम को संजीदगी से मशवरा दिया। शहदाम बहारे की बातों पर संजीदगी से मुस्कुराया गया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारे मशवरे का, यकीनन ऐसा ही करूंगा। अब तुम जा सकती हो। शहराम ने बहारे को देखते चेयर से टेक लगाए संजीदगी से कहा। बहारा शहराम के सपाट चेहरे को देखते दरवाजा खोलते वहां से चली गई थी। शहराम हाथ में पकड़ा पेन टेबल पर जोर से उछालते चेयर से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। वो अपनी कनपटी उंगलियों से सहलाते अपने अंदर उठते इज़्तिराब पर काबू पाने लगा। अरहाम की आंख खुली तो वो कमरे में नहीं थे। वो इसे अपने पास ना देखकर झंझला गया था, बल्कि वजी चेहरे पर गुस्सा इश्तियाल नमूदार हुआ था। रात भर तो वो इनाहों में थी। अरहाम ने अपनी मंदी मंदी सुर्ख आंखें खोलते पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। वो कहीं नहीं थी। वॉशरूम ड्रेसिंग रूम की लाइट्स ऑफ थी। वो यकीनन वहां भी नहीं थी। अरहाम ने गुस्से से अपनी बाहों में मौजूद तकिया उठाकर जमीन पर पटका था। वो इसके उठने से पहले कैसे बाहर जा सकती है? इसका पारा हाई हुआ था। अरहाम ने अपना मोबाइल में टाइम देखा, जहाँ सुबह के 7:30 बज रहे थे। वो इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है? अभी तो थोड़ी देर पहले वो दोनों सोए थे। अरहाम अपने गनी बियर्ड पर हाथ फेर कर रह गया। वो अभी और सोना चाहता था, मगर इसे कमरे में ना पाकर इसकी नींद भग से उड़ गई थी। अब इसके बगैर कहाँ नींद आनी थी। अरहाम अपने घने बालों को उंगलियों से संवारते बेड से उठा। अरहाम ने सोफे से अपनी टी शर्ट उठाकर पहनी। वो दरवाजा खोलते बाहर जनान खाने में आया और वहां भी कहीं नहीं थी। अरहाम की नजरें मजीद बेचैन हुई थी। अमीना खानम लाउंज में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोती नहीं थी, बल्कि वो सूरज निकलने तक मुख्तलिफ वज़ाइफ करती रहती थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे। अरहाम ने इनके पास जाकर अदब से सलाम किया। अमीना खानम ने सोफे से उठते अरहाम के चेहरे पर फूंक मारी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
अमीना खानम ने अरहाम के वजीह चेहरे को देखते कहा, जिसके पास इतनी अच्छी मोहरें हो वो भला खुश क्यों नहीं रहेगा। अरहाम ने इनके हाथ की पुश्त शिद्दत से चूमी। अरहाम के चेहरे पर पुरसुकून देखते अमीना खानम की आंखें भर आई थी। वो इन्हें जरान और शहराम से कहीं ज्यादा अजीज था। वो भी हमेशा इन्हें एक सगी माँ की तरह बहुत मान देता था। गुल के होते हुए भी वो हमेशा इनकी हर बात को ज्यादा अहमियत देता था। गुल के बार बार कहने के बावजूद अरहाम ने कभी इस हवेली को नहीं छोड़ा था, इसे अपने साथ इस्लामाबाद में नहीं रखा था। इन्होंने कितनी बार अरहाम से कहा था वो गुल की बात मानकर इसे और फरीजे को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दे, मगर वो हमेशा यही कहता था वो आपके बगैर कैसे रहेंगे, वो अपने फरीजे को आपकी मोहब्बत के बगैर नहीं रहने देगा। गुल जितनी भी इनसे जुबान चलाती थी अरहाम की गैर मौजूदगी में चलाती थी। इसने अरहाम के सामने कभी इनसे जुबान दराजी नहीं की थी। गुल की लंबी जुबान के मुतालिक इन्होंने कभी अरहाम को नहीं बताया था। इस बात का गुल फायदा उठाती रहती थी। तुम इतना सुबह सुबह उठकर खैर क्या तो उठ गया, खैर तो है। अमीना खानम ने अरहाम की सुर्ख आंखों को बगौर देखा। जहां रात जगह की सुर्खियां नुमाया थी, वो अच्छी तरह जानती थी अरहाम की जिंदगी में हूर की क्या अहमियत है। हूर की हर टाइम भीगी जुल्फें, सुर्ख आरस और झुकी नजरें इन पर बावर करवाती थी। अरहाम इसे लेकर काफी शिद्दत पसंद है। आज वापस इस्लामाबाद जाना था इसलिए आंख खुल गई। अच्छा अच्छा, फिर हम दरख्शां को बोल देता है तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता का बंदोबस्त करे। अमीना खानम ने कहते हुए किचन की तरफ बढ़ी। मूरे आप फजर के टाइम से उठी हैं, आप थोड़ा आराम कर लें। सर्दी बहुत पड़ रही है, फिर आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। मैं जाते हुए आपसे मिलकर जाऊंगा, आप मेरी फिक्र न करें। अरहाम ने नरमी से कहते इन्हें किचन में जाने से रोका था। हाँ तुम ठीक कह रहा है, यहाँ बैठे बैठे हमारा जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, हम थोड़ा आराम कर लेता है। अमीना खानम कहते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अरहाम इनके जाने के बाद तेज तेज कदम उठाता किचन की तरफ बढ़ा। वो किचन का दरवाजे पर रुका था, आंखों को ठंडक मिली थी, दिल जोरों से धड़का था। वो पिंक ड्रेस में बड़ा सा वाइट दुपट्टा सर पर जमाए हुए सादगी में भी कयामत ढा रही थी। वो स्टोर पर रखी उबलती हुई चाय की केतली को देख रही थी। दरख्शा इसके पास ही खड़ी ऑमलेट के लिए प्याज काट रही थी। भाभी आप क्यों आ गया किचन में, आप आराम करता। दरख्शा इसका थका थका मदसा चेहरा देखकर बोली। अरहाम को मेरा ज्यादा देर तक सोना पसंद नहीं है। वो की सादगी से कही गई बात पर अरहाम अपने लब खींच गया। हाँ ये तो है, गुल भाभी भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था। वो कोई काम करे या ना करे मगर उठता जल्दी था। अरहाम लाला को देर तक गुल भाभी का भी कमरे में रहना पसंद नहीं था। दरख्शा प्याज काटते हुए बता रही थी। अरहाम को दरख्शा का गुल का जिक्र करना बहुत नागवार गुजरा था। अनजाने में भी वो हूर की कंपैरिजन गुल से कर रही थी। यही बात अरहाम खानजादा की सुई की तरह चुभी थी। गुल भाभी और हूर का क्या कंपैरिजन था। अरहाम ने अपने जबड़े बुरी तरह भींचे। हूर, अरहाम ने वफ्तन इसे पुकारा। अरहाम की सर्द पुकार पर हूर का हाथ बर्नर पर रखी पतीली को छू गया था। हूर ने दर्द से सिसकारी भरते अपने हाथ की पुष्ट को देखा जो सुर्ख हो रही थी। अरहाम ने अपने होंठ बुरी तरह भींचे। हूर की इतनी सी तकलीफ पर इसकी आंखों में तड़प वाजे थी, मगर वह इसके करीब नहीं आ गया था। वह इसके उठने से पहले कमरे से बाहर क्यों आई, ये बात अभी तक इसे गुस्से में मुब्तला किए हुई थी। मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। दरख्शा अच्छी से ब्लैक कॉफी बनाकर हूर के हाथ भिजवा दो कमरे में। अरहाम हूर को सर निगाहों से देखता दरख्शा से बोला। हूर ने नजरें उठाकर अरहाम को देखा। इसके सर नजरों से घबराते हुए वो अपनी नजरें चुका गई, जिनमें वाज़ेह तहरीर थी। इसे पसंद नहीं आया इसका कमरे से बाहर आना। अरहाम हूर पर सर निगाह डालता चला गया था। हूर अरहाम की ब्लैक कॉफी कमरे में लेकर दाखिल हुई तो अरहाम कमरे में नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज पर वो समझ चुकी थी वो शावर ले रहा है। वो इस वक्त पिंक फ्रॉक में मलबूस थे, जिस पर एक इसने व्हाइट लॉन्ग ओपन जर्सी पहन रखी थी। सर पर बड़ा सा व्हाइट दुपट्टा जमाया हुआ था। इस ड्रेस के साथ पिंक नेट का दुपट्टा था। इसके दुपट्टे से बाल नजर आए वो अरहाम को पसंद नहीं था, इसलिए इसने गुल का बड़ा सा व्हाइट दुपट्टा और रखा था जिस पर पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। अरहाम इसके जुनून से वो मजीद खौफजदा हो चुकी थी जो पिछले 4 दिनों से इसने इसकी गुर्बत में महसूस किया था। इसलिए वो इसके उठने से पहले वो बाहर चली गई थी। वैसे भी इसकी सख्ती से हिदायत थी वो देर तक कमरे में ना रहा करे। अब इसे इसका बाहर जाना पसंद नहीं आया था। पूर्ण वॉशरूम के बंद दरवाजे को
ایک نظر دیکھتے وہاں سے جانے لگی تھی کہ وقتاً ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ارحام کا فون رنگ ہوا۔ موبائل پر کالنگ گل لکھا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ وہ نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی تک پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پور نے جلدی سے فون اٹھاتے ہوئے کپکپاتے لبوں سے ہیلو کہا۔ دوسری طرف لائن پر موجود پری گل، جو حور کے فون اٹھانے کی توقع نہیں تھی، وہ حور کی آواز سنتے نفرت سے اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ ارحام کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ گل کی سر سپاٹ آواز گونجی۔ وہ واش روم میں ہے، حور نے آہستگی سے کہا۔ گل، خدا کے لیے آپ ارحام کو اس کی بیٹی سے ملنے دیں۔ گل کی خاموشی کو محسوس کرتے حور نے جلدی سے التجائیہ لہجے میں کہا، وہ میرا اور ارحام کا معاملہ ہے، فریضہ میری اور ارحام کی بیٹی ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سب کہنے والی؟ گل فون پر غصے سے چیخ اٹھی۔ میں جانتی ہوں آپ ارحام کو اس کی بے وفائی کی سزا دے رہی، مگر ارحام بے قصور ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس رات ارحام نے میری مدد کی تھی، مگر میں نے وہ سب کچھ جھوٹ بولا تھا۔ مجھے ارحام کی صورت میں مضبوط سہارا چاہیے تھا۔ مجھے لگا ایسے کر کے ارحام مجھے اپنا لے گا۔ گل کہیں فون بند نہ کر دے، حور نے کپکپاتے لہجے میں ایک ہی سانس میں گل پر ساری حقیقت افشاں کر دی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اسپیکر پر گل کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور وہ آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ دن رات فریضے اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کی بیٹی کو لوٹا دے۔ وہ بھیگے التجائیہ فریاد کرتے رو اٹھی تھی۔ دوسری طرف اسپیکر پر سے گل کے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس میں مدھم مدھم سسکیاں بھی شامل ہوئی تھی۔ اور فون پر اپنی گرفت مضبوط کرتے گل کے بولنے کی منتظر تھی کہ لائن کٹے۔ وہ شاید خود ہی یہ سب سنتے فون بند کر چکی تھی۔ فون نے موبائل ہاتھ میں پکڑے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ گل کی سسکیاں سنتے احساس ضیاء بہت بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حور نے جلدی سے فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگی تو ارحام، جو اپنے گیلے بال ٹاول سے خشک کرتے باہر آیا، حور کو دروازے کی طرف دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے اپنے بازو میں بھر گیا۔ کہاں جا رہی ہو اور کس سے بچ رہی؟ ارحام نے اپنے بازو کا گھیرا اس کی کمر پر مضبوط کیا۔ حور نے ایک نظر ارحام کو دیکھتے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ وہ شرٹ لیس تھا، سکس پیک چٹانی سینے پر پانی موتیوں کی صورت میں چمک رہا تھا، گھنے سے بالوں سے بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر ہلکی گھنی بیئرڈ اور نکھرا چہرہ اسے کافی خوبرو بنا رہا تھا۔ اس کی رات کی شدتیں یاد کر کے وہ اس کے حصار میں سرخ گلاب ہوئی تھی۔ ارحام نے اس کی جھکی لرزتی پلکیں اور سرخ گلاب چہرہ دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ ارحام نے حور کے وجود سے اس کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھالا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ اب اس کے گیلے بالوں سے کیچر اتار کر دور پھینکتے اس کی کمر پر بکھرے بال اپنی انگلیوں سے سلجھا رہا تھا۔ گہری نظریں حور کے چہرے پر تھی۔ اس کی جھکی نظریں دیکھتے ارحام نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے اٹھائی، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑی کسی سے بھی نہیں بچ رہی تھی۔ حور نے بھی جواباً اپنی کرسٹل براؤن آنکھیں ارحام کے سیاہ پرکشش آنکھوں میں گاڑی تھی۔ ارحام اس کی اس ادا پر مہم سا مسکرایا۔ یقیناً یہ اعتماد اس کے پچھلے 4 دنوں کی نرمی پر تھا۔ میرے اٹھنے سے پہلے کیوں باہر گئے، جبکہ تم جانتے ہو آج میں اسلام آباد واپس جا رہا ہوں؟ ارحام نے اس کی تھوڑی کو پکڑے اب کی بار سب لہجے میں استفار کیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھنے کا الگ ہی مزہ تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ میں صبح 7 بجے کچن میں موجود ہوں، کیونکہ گل بھی صبح 7 بجے زنان خانے میں موجود ہوتی تھی، چاہے اسے رات بھر آپ کی شدتیں سہتے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ جو قانون گل کے لیے تھا، اس سے بری ذمہ میں کیسے ہو سکتی، جبکہ وہ آپ کی محبت بھی تھی۔ حور کو ارحام کے سیاہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے اسے بہت کچھ جتاتے ہوئے بولی۔ وہ ارحام کے حصار سے نکلتے صوفے پر اپنا پڑا دوپٹہ اٹھائے خود پر اچھی طرح اوڑھتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسفندیار خان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو عابر کا کالج کے یونیفارم میں تیار بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسفندیار خان کے کمرے میں داخل ہونے پر عابر نے ذرا بھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا یوں ہی کام کرتی رہی، اپنے کچھ نوٹس اپنے بیگ میں ڈالتے زپ بند کی تھی اور بیڈ پر پڑی سیاہ چادر اٹھا کر خود پر اچھی طرح اوڑھی۔ پچھلے 3 دنوں سے ان دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ وہ اس عابر اس دن کے بعد آج کالج جا رہی تھی۔ اس کے مارے ہوئے تھپڑ کا نشان یقیناً آج ہی مدمل ہوا تھا۔ اسفندیار خان نے گہری نگاہ بلیک چادر کے حالے میں سے کندن کی طرح دمکتے چہرے پر ڈالی۔
اسفن یار خان نے بغور اس کے شفاف آرس کو دیکھا، جہاں ابھی بھی سرخی کی آمیزش تھی جسے اس نے لائٹ سے میک اپ میں چھپایا تھا۔ عابر اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے دروازے کی جانب بڑھی۔ عابر کے اگنورنس پر اسفن یار خان کی سفید رنگت میں سرخیاں سے گلی تھی، لیلی آنکھوں سے شرارے سے پھوٹے تھے۔ اس نے ایک بار بھی اس پر نظر نہیں ڈالی تھی، بلکہ ذرا سی نظر اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اسفن یار خان کو اس کی لا تعلقی اچھی خاصی چبھی تھی۔ اس کی لا تعلقی سے اسفن خان کا گرم خون بھڑکا تھا، جیسے میرے کپڑے نکالو، مجھے کہیں جانا ہے۔ اسفن کے سرد آواز گونجی تو عابر کے دروازے کی طرف جاتے قدم رکے تھے۔ عابر نے پلٹ کر اسفن کو دیکھا تھا۔ یہ ان 3 دنوں میں پہلی نظر تھی جو اس نے اس پر ڈالی تھی۔ اسفن کو آج بھی یہ ہیزل گرے آنکھیں سخت زہر لگی تھی۔ مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، عابر نے سپاٹ انداز میں کہا۔ اسفن اس کے منہ سے انکار سنتا مشتعل ہوا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے اس کی ہر ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ اس کے کپڑے واش کرنے سے لے کر استری تک وہ خود کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کی مرضی کا کھانا بھی وہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، چاہے اسے کچن میں کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ وہ روز ڈنر میں اس کی من پسند کے کھانے بناتی تھی، اس کی چائے کافی وقت میں مردانے میں پہنچ جاتی تھی۔ یہ سب وہ اپنی مرضی سے کرتی رہی تھی۔ گھر میں درجنوں ملازمیں تھی مگر وہ اس کا ہر کام خود کرتی تھی، ورنہ اسفن یار خان کو سب کی عادت نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر امریکہ میں رہا تھا، اسے اپنے کام کرنے کی خود عادت تھی، مگر عابر اس کے شوز جوتے تک اس کے قدموں میں لا کر رکھتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے تیار ہونے کے دوران اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا وہ یہ سب کچھ اس کی شدید محبت میں کرتی ہے، اور وہ اپنا حق سمجھ کر اس سے کرواتا تھا۔ اس کی مردانہ انا کو تسکین ملتی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے عشق میں بری طرح گرفتار ہے، مگر ناراضگی میں وہ اسے ایسے لا تعلق ہو جاتی تھی جیسے اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ پچھلے 3 دنوں میں اس کے لیے مردانے میں اس کے ہاتھ کا کوئی قہوہ کوئی کافی نہیں آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر درجنوں ڈشز ہوتی تھی مگر وہ عابر کے ہاتھ کا ذائقہ پہچانتا تھا، اس میں کچھ بھی عابر کا بنایا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اسفن نے غصے سے پچھلے 3 دنوں سے کافی چائے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ درخشا یا کسی دوسری ملازمہ کے ہاتھ کی چائے کافی وہ واپس بھجوا دیتا تھا۔ کافی پینا اس کا نشہ تھا، وہ کافی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ اتنا پانی نہیں پیتا تھا جتنا کافی پیتا تھا، مگر پچھلے 3 دنوں سے اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ اس نے غصے سے پچھلے 3 دنوں سے ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس کا انکار اسے شدید غصے میں مبتلا کر چکا تھا۔ اسفن عابر تک ایک ہی جست میں پہنچا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارے کالج جانے پر میں تمہاری کسی بھی ذمہ داری کی میں کوئی کمی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اسفن عابر کو گھورتے سرد لہجے میں بولا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، آپ اپنی مورے سے پوچھ لیں، ان کا ہر کام میں کر رہی ہوں، ان کی ٹانگیں دبانے سے لے کر ان کو دوائی تک میں دے رہی، صرف یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ اسفن نے اس کی بات پر تنزیہ کہا۔ اس کا سرد سپاٹ چہرہ دیکھ کر اس کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ نہ اس لڑکی کی لا تعلقی برداشت تھی، نہ اس کا سر سپاٹ چہرہ۔ ہیزل ہوئے آنکھوں میں سرد مہری تو ایک آنکھ نہیں بہتی تھی، ایسے میں یہ ہیزل گرے آنکھیں، گہری آنکھیں زیادہ زہر لگتی تھی۔ اسفن کی نیلی آنکھیں بہت گہرائی سے ہیزل گرے آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اور کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ ہی بتا دیں۔ عابر اسفن یار خان کو گھورتے جواباً غصے سے بولی، اگر تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، یقیناً اپنی دوسری بیوی کو مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بتانا نہیں پڑے گا۔ اسفن یار خان اپنی آستین کوہنی تک پول کرتے استہزائیہ بولا۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اسفن کی بات پر عابر کی رنگت پھک ہوئی تھی، ہیزل گرے آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہوا تھا۔ وہ اس کی بات پر اپنا بالائی لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی، لبوں پر خون کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھی، جنہیں دیکھتے اسفن نے اپنی نگاہیں پھیری۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے عشق میں پاگل تھی، اس کے زخمی ہونٹ اور اس کی آنکھوں میں ٹہرے درد سے پانی نے اسے بخوبی سمجھا دیا تھا۔ اسفن اس پر بنا کوئی نگاہ ڈالے واش روم چلا گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اب یہ لڑکی کبھی ناراضگی میں بھی اسے اگنور نہیں کرے گی۔ اسفن شاور لے کر آیا تو اس کی شلوار قمیض پر پڑی تھی، بیڈ پر پڑی تھی، بیڈ کے پاس ہی اس کی پشاوری چپل پڑی تھی، اس کی گھڑی، اس کا پرس، اس کی گاڑی کی چابیاں ترتیب سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی، اس کا فیوریٹ پرفیوم، ہیئر برش، اس کی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ سائڈ ٹیبل پر بھانپ اڑاتے سی گرم گرم کافی بھی پڑی تھی۔ اسفن یہ سب دیکھتے لب بھیج گیا۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز ادھر موجود تھی مگر وہ کہیں نہیں تھی، یقیناً وہ کالج چلی گئی تھی۔
اسفند یار خان کی مضبوط مردانہ ہاتھ کی مٹھیاں بھج گئی، چہرہ تیش و اشتعال سے مزید سرخ ہوا تھا، اس کی غیر موجودگی سے مزید غصے میں مبتلا کر چکی تھی۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر اور پر وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ڈریسنگ روم میں اپنی بلیک جیکٹ پہنتے وہ گاڑی کی چابیاں اٹھائے، تیز تیز سیڑھیاں اترتی نیچے آیا۔ ڈائننگ روم سے آتی زران اور عابر کی آواز پر اس کے باہر جاتے قدم رکے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ڈائننگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر وہ تیش و اشتعال سے بھڑ بھڑ جلا تھا۔ عابر زران خان زادہ کے حصار میں کھڑی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ زران اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ اسفند یار خان یہ منظر دیکھ کر اندر تک سلوک اٹھا تھا۔ لالا میں کالج جاتے ہوئے راستے میں وہیں پر اٹھا نہاری کھاؤں گی، پراٹھا نہاری کھاؤں گی جو آپ نے ایک بار مجھے کھلایا تھا۔ عابر زران کے سینے کے ساتھ لگی اس کے بٹن کے ساتھ کھیلتی بچوں کی طرح بولی۔ وہ زران کے حصار میں ایسے ہی ہمیشہ اپنے لاڈ اٹھواتی تھی، اس کا انداز ہی بدل جاتا تھا۔ اسفند کو نہیں پتا تھا اس کا یہ انداز زہر لگتا تھا یا پھر اس کا زران کی باہوں میں کھڑا ہونا۔ کیوں نہیں میرا بچہ، ضرور کھائیں گے ہم۔ زران نے مسکراتے ہوئے عابر کے ماتھے کو دوبارہ چوما تو اسفند یار خان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی پر کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اس زران خان زادہ کا تو بالکل بھی نہیں۔ اسفند نے ان کی جست میں آگے بڑھتے عابر کو بازوں سے کھینچتے زران کے حصار سے آزاد کیا۔ ڈائننگ روم میں موجود درید خان اور سمیع اللہ خان غصے سے اسفند یار خان کو دیکھ کر رہ گئے۔ عابر بھی پریشانی سے سب کو دیکھتے اسفند یار خان کو دیکھ رہی تھی، جس کی کلائی کو اپنی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ارحان خان زادہ جو اس وقت ڈائننگ روم میں موجود تھا، اپنا لب بھیج گیا۔ دور رہا کرو عابر سے۔ اسفند یار خان سب کی پرواہ کیے بغیر زران کو وارن کرتے سرد لہجے میں بولا، ساتھ ہی ایک سرد نظر عابر پر گاڑی تھی۔ عابر اسفند کی سرد نظر پر اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کی کلائی ابھی تک تھامے ہوئے تھا، جسے عابر نے چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ یہ کیا طریقہ اسفند یار خان؟ عابر زران کا بہن ہے، تم کس حق سے اس کو روک سکتا ہے؟ درید خان اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے گرجتے ہوئے بولے، عابر میری بیوی ہے، میری عورت ہے، میں جس سے چاہوں گا وہ ملے گی، جس سے چاہوں گا وہ نہیں ملے گی۔ مجھے اپنی بیوی کے قریب اس کا بھائی بالکل پسند نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کا بھائی سے دور رہے۔ اسفند کسی کا لحاظ کیے بغیر سرد آواز میں بولا، عابر تمہارا بیوی ہونے سے پہلے ہمارا بیٹی ہے، یہ بات یاد رکھنا تم۔ درید خان اپنے آپے سے باہر ہوئے تھے۔ امینہ خانم پریشانی سے اپنی چیئر سے اٹھی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔